بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، بی اے اردو فرسٹ سمیسٹر کی کلاس جی سی یونیورسٹی لاہور ایمز لیا کیمپس کے تمام طلباء و طالبات، آج ہم جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ صوم اور صلات کا تعارف اور اس کی اہمیت ہوگا، جس میں جو ذیلی ٹاپکس ہیں وہ صوم اور صلات کا تعارف اور اس کی اہمیت، صلات کے متعلق قرآنی آیات اور صوم کے احکامات سے متعلق قرآنی آیات، جس میں ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ صوم کیا ہے اور صلات کیا ہے. مطالعہ قرآن آپ کا سبجیکٹ ہے اور انشاءاللہ العزیز اس میں ہم آج دو چیزیں کور کریں گے. پہلے میں جس حصے پر گفتگو کروں گا وہ ہوگا صوم. جتنے منٹ اس کی پہ گفتگو ہوگی، صوم کا مطلب ہے روزہ یعنی روزے پر، اور اسی کا دوسرا حصہ جو ہوگا وہ ہوگا صلات پر یعنی نماز پر. تو دو ٹاپک آج ہم نے کور کرنے ہیں انشاءاللہ العزیز. پہلا صوم اور دوسرا صلات یعنی روزہ اور نماز. پہلے ہم روزے کا تعارف، روزے کی اہمیت اور روزے سے متعلق قرآن کریم فرقان حمید نے جو ارشادات ہمیں دیے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان پر نظر ڈالیں گے، اور اس کی اہمیت، اس کا تعارف، یہ سب چیزیں آج کے اس لیکچر میں شامل ہوں گی. سب سے پہلے ہم صوم کی طرف چلتے ہیں. صوم کہتے ہیں روزے کو، یعنی روزہ اردو میں، اور صوم جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. آگے جا کر صوم سے متعلق جب آیات آئیں گی تو ان آیات میں یہ لفظ صوم استعمال بھی ہوگا. روزہ کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں صوم کے یا روزہ کے رکنا. تو روزے کی اگر ہم تعریف کریں تو شریعت کی روح سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے رک جانے کا نام روزہ ہے. تو جیسا کہ آپ نے سنا روزے کی تعریف میں کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک انسان کو کھانے پینے سے جب رک جانا پڑے تو اس کو ہم روزہ کہتے ہیں، اور اپنی نفسانی خواہشات پر جب کنٹرول کر لے تو اس کا نام روزہ ہوتا ہے. عزیز طلبہ، روزے کی جو فرضیت کا حکم ہے یہ سن 2 ہجری میں ہوا تھا. میں آپ کو آج کچھ کتابیں بھی کتابیں ہیں پی ڈی ایف میں، وہ آپ کو سینڈ کروں گا. وہ ایک کتاب اس میں باقی سارے عنوانات بھی ہیں، اس میں روزہ ہوگا، اور ایک دوسری کتاب ہوگی انشاءاللہ اس میں صلات یعنی نماز سے متعلق احکام ہیں اور بہت ڈیٹیل سے لکھے ہوئے ہیں. وہ پی ڈی ایف میں آپ کو وہ بھی بک سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ، تو آپ اس کو بھی اچھی طرح سے ریڈ کیجئے گا. تو روزہ کی جو اہمیت ہے، یہ یاد رکھیے کہ روزہ جو فرض ہوا، یہ روزے کے فرض ہونے کا حکم سن 2 ہجری میں ہوا تھا. اور جو روزے کی اہمیت ہے، ارکان اسلام میں روزہ تیسرا رکن ہے. روزہ بدنی عبادت ہے اور تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جو جسم کی زکوٰۃ ہے وہ ہے روزہ. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا تھا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ جو روزہ رکھتے ہیں میرے بندے، یہ خالص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا. اب آپ اس کی کوئی بھی وہ نہیں کر سکتے تشریح کہ جب اللہ نے فرمایا کہ جو روزے دار ہوگا، جو روزہ رکھنے والا ہوگا، اس کی جزا میں دوں گا، تو وہ جزا کیا ہوگی؟ وہ جزا دنیا میں ہوگی، وہ جزا قبر میں ہوگی، وہ جزا آخرت میں ہوگی، وہ جزا پل صراط کو پار کرتے وقت ہوگی. وہ جزا کب ہوگی اور کتنی ہوگی، یہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. لیکن صرف انسان کو، اپنے بندے کو یہ حکم دیا کہ تیرا کام روزہ رکھنا ہے اور اس کی جزا کا ذمہ میرا ہے. اور جب اللہ رب العزت وعدہ کرے کہ جزا میں دوں گا، تو یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں، میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں، جس کی انکم 30,000 روپے ہو، تو آپ کو وہ اپنی طرف سے 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے، حد کر دیں آپ 500 روپے دے گا، کیونکہ اس نے اپنے گزر بسر بھی کرنا ہے. پھر اسی طرح جس کی تنخواہ لاکھ روپے ہوگی، تو وہ 30,000 والے سے زائد ہی خرچ کرے گا اللہ کی راہ میں، صدقے کے لیے، خیرات کے لیے. تو ہو سکتا ہے وہ 1000 1500 دے دے. اور اسی طرح جو کروڑوں کا مالک ہوگا، وہ پھر 1000 1500 نہیں، بلکہ وہ 10 20 25 30,000 روپے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے.
یا مختلف کھانے پکا کے لوگوں کو بانٹ دیتا ہے، مدارس چلاتے ہیں، مسجد چلاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ جس کے اندر جتنی استطاعت ہے وہ اسی استطاعت کے ساتھ اللہ رب العزت کے بندوں کو نوازتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جتنی انسان کی استطاعت ہے، ساری دنیا کی استطاعتوں کو ملا لیں اور پھر اللہ کی استطاعت دیکھیے، اللہ رب العزت کہتا ہے میں دوں گا۔ جب اللہ کا وعدہ آیا، وہ تو خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ کل کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اختیارات اسی کے ہیں۔ تو اب آپ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اگر ایک انسان اتنا دے سکتا ہے تو اللہ کا عالم کیا ہوگا جو پوری دنیا کے انسانوں کو عطا فرماتا ہے، جو پوری دنیا کے انسانوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، زندگیاں دیتا ہے، ان کو جو ہے مال و دولت عطا فرماتا ہے، رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں جزا دوں گا، تو آپ اس کی جزا کا تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت کے حضور اس کی جزا کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان میں ثواب اور حالت ایمان میں روزہ رکھتا ہے اور اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص رمضان میں روزہ رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ کر رہا ہے کہ اگر وہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میرے لیے بھوک اور پیاس کو جو جھیلتا ہے، تو میں اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اس کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہوں گے وہ گناہ میں اس سے معاف کر دوں گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں روزہ رکھا، اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت جتنا دور کر دیا جائے گا۔ یہ کتنا خوبصورت ارشاد ہے کہ اللہ کے لیے جو روزہ رکھتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کا اجر یہ عطا فرماتا ہے کہ اس شخص کو، اس کے چہرے کو، اس کے جسم کو جب جہنم کی آگ جہاں جل رہی ہے، اس جہنم کی آگ سے 70 سال دور کھڑا کرتا ہے۔ سبحان اللہ! کہ روزے کا اجر یہ ہے، روزے کی اہمیت یہ ہے کہ ایمان والے کو، جس کے دل میں اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزی ہے، اس کو جہنم کی آگ کا سیک، جو اس کی تپش ہے، وہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے بندے نے میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا، تو میں اپنے بندے کے لیے کس طرح اس آگ کو قریب لے آؤں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ میں اسے 70 سال کی مسافت سے بھی دور، جہاں آگ جل رہی ہے وہاں سے 70 سال دور انسان کو میں کھڑا کرتا ہوں اور اس سے وہیں پر اپنے انعامات سے نوازتا ہوں۔ تو روزے کی اہمیت میں انسان جب غور کرے تو اس کی اہمیت کہ میں کوئی آپ کو 8-10 پوائنٹ لکھوا رہا ہوں، یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینے ہیں، اور اس کی جب ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو آئے تو اس میں آپ نے ان پوائنٹس کو درج کر دینا ہے۔ جس میں پہلا پوائنٹ ہے گناہوں سے اجتناب۔ یہ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کوئی بات ہمیں کرے، کوئی غصے کی بات کرے، کوئی گالی گلوچ ہو، عام روٹین میں انسان اس چیزوں کا خیال نہیں رکھتا، لیکن جب روزہ رکھا ہوتا ہے تو انسان پھر دوسرے کو کہتا ہے یار خاموش ہو جاؤ، کہیں میرے منہ سے ایسی بات نہ نکل جائے جبکہ میں روزے سے ہوں، میرے منہ سے گالی نہ نکل جائے، غیبت نہ نکل جائے، چغلی نہ نکل جائے، یا کوئی بھی ایسا کام۔ تو پھر اسی روزے کا جو اہمیت ہے، پہلا پوائنٹ گناہوں سے اجتناب۔ دوسرا ہے قبولیت دعا۔ یہ قبولیت دعا میں نے اس لیے پوائنٹ بنایا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور فرشتوں کی لعنت ہو اس شخص پر کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا لیکن اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکا۔ اس کا مطلب ہے حضور نے ہمیں بتا دیا کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور عام دنوں میں جب آپ اللہ کے حضور دیتے ہیں اس کا ایک اجر ہوتا ہے، اچھی نیت سے دیتے ہیں 10 گنا اجر ملتا ہے، بعض روایات میں ہے کہ 100 گنا اور 700 گنا تک اجر، یہ ہے عام دنوں کا اجر، اور رمضان کا اجر تو ان سے کئی گنا زیادہ ہے، یوں کہہ لیں کہ ہزاروں، لاکھوں یا کروڑوں گنا زیادہ اجر ہے۔ تو تیسرا ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے ایمان کی پختگی۔ جب اللہ رب العزت کا بندہ روزہ رکھتا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو نماز بھی ادا کرتا ہے، روزے کے ساتھ رب کا قرب بڑھتا ہے۔ وہ کیسے بڑھتا ہے؟ اس طرح کہ انسان بھوکا رہتا ہے، جب انسان بھوکا رہتا ہے تو پھر اسے دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشات اس کے دماغ میں جو گردش نہیں کرتی، بلکہ اس کے دماغ میں، ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے،
وہ روزے سے متعلق ہوتی ہے، سحری سے متعلق، افطاری سے متعلق، تسبیحات سے متعلق، تراویح سے متعلق۔ تو دوسری چیز ہے اس میں، اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے طبی فوائد۔ روزے کے طبی فوائد بہت خوبصورت اور بہت کمال کے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیجئے کہ جب انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بھی فرمائی تھی کہ کھانے کے تین حصے کیا کرو، ایک حصہ پانی پیا کرو، ایک حصہ کھانا کھایا کرو، اور ایک حصہ ہوا کے لیے یعنی خالی چھوڑ دیا کرو۔ تو اس میں حکمت بہت زیادہ ہے کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمارا پورا جسم جو ہے وہ ایک بہترین کام کرنے لگتا ہے۔ ہمارا جو پورا جسم ہے، خاص طور پر معدہ ہے، جگر ہے، ان چیزوں میں روزے سے بہت زبردست قسم کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا اگلا پوائنٹ ہے ہمارا وقت کی پابندی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کا دل کرے صبح 7 بجے اٹھ جائے، 6 بجے اٹھ جائے، 8 بجے اٹھ جائے اور کہے کہ میرا آج روزہ ہے۔ نہیں، جس نے روزہ رکھنا ہے اس کی وقت کی پابندی کا عالم یہ ہے کہ اس نے سارے کام نپٹا کر فوراً سونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ صبح سحری کے وقت میں نے اٹھنا ہے، اور اس کے بعد سحری کے ساتھ ساتھ پورے دن کی مصروفیات اور اپنے کام کو تمام کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے افطاری کے لیے گھر پہنچنا ہے، اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ تو اس طرح سارے وقت کی پابندی بھی روزے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اگلا ہمارا پوائنٹ ہے اخلاص نیت۔ نیت میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اور اگلا ہمارا پوائنٹ ہے خواہشات پر کنٹرول۔ تو ایمان کی جہاں پختگی میں نے ایک پہلے پوائنٹ بتایا تھا، وہاں خواہشات پر کنٹرول۔ اب دیکھیے جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر لذتوں کی خواہش پیدا نہیں ہوتی، گناہ کی خواہش پیدا نہیں ہوتی، اور اللہ نے ویسے بھی گناہ سے انسان کو منع فرمایا ہے۔ صبر اور قناعت، یہ اگلا پوائنٹ ہے، انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ انسان اس کے سامنے یوں سمجھ لیں کہ مختلف انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہیں، مشروب پڑے ہیں، سخت تپتی دھوپ ہے، مئی جون جولائی کے سخت گرمی والے مہینے ہیں، اور ان سخت گرمی والے مہینوں میں انسان جو ہے صبر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ روزہ کھلنے میں 2 4 5 منٹ باقی ہیں، انسان دسترخوان پر بیٹھا ہے اور ٹھنڈے مشروب سامنے پڑے ہیں، لیکن کیا کمال کی صبر ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم اور اس کا پیارا نام، بڑائی والا، برکت والا، عظمت والا، جب تک گونجے گا نہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند نہیں ہوں گی، تب تک انسان روزہ نہیں کھولتا، صبر کرتا ہے، اور یہی صبر اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور اگلا آخری ہمارا پوائنٹ ہے، یوں سمجھ لیں، آخرت پر یقین۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ نے اس سے کچھ وعدے کیے ہیں کہ میرا بندہ میری خاطر جب روزہ رکھے گا تو میں اس کے لیے بہت سارے انعام تیار کیے ہیں۔ میں نے پہلے حدیث بھی سنائی، الصوم لی وانا اجزا بہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری اس کی جزا میں خود دوں گا۔ تو جس کی جزا کا وعدہ اللہ نے کیا ہو تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی جزا کا عالم کیا ہوگا۔ اب ہم پڑھتے ہیں روزہ سے متعلق جو قرآن کے احکامات ہیں ان کو، کہ قرآن نے روزے سے متعلق کون کون سے حکم نازل فرمائے ہیں۔ تو روزے کی فرضیت سے متعلق پہلا حکم ہے ہمارے پاس سورۃ البقرہ۔ اب عزیز طلبہ، ان آیات کو اچھی طرح سے سنیے گا، اور جو ریفرنس میں دے رہا ہوں ان ریفرنس کو آپ نے غور سے سننا ہے، اور ان ریفرنس کو آپ نے اپنے قرآن کریم سے نکال کر ان آیات کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، اور ان کے ترجمے کو تو بہت اچھی طرح یاد کریں، کیونکہ آپ کے جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہی مطالعہ قرآن ہے۔ تو مطالعہ قرآن میں جو بھی ہم ٹاپک پڑھیں گے، قرآن کی آیات اس میں مسٹ ہوں گی، اور ہر ٹاپک پر آپ کو 5 7 8 10 آیات اچھی طرح سے ازبر ہونی چاہیے۔ جو ازبر ہوں بسم اللہ، جو نہ ہوں تو کم از کم آپ کو اس کے ترجمے جو ہیں وہ بہت اچھی طرح آنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ امتحان میں ایگزامز میں اچھی طرح سے کوئی 2 4 آیتیں ہر ٹاپک پہ آیات لکھ دیں گے، اچھی طرح یاد کر کے، لکھ کر، گرپ کے ساتھ، تو وہ آپ کا بڑا پلس پوائنٹ ہوگا، آپ کو اس کے اچھے مارکس بھی ملیں گے۔ تو سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر ہے 183۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تقوی اختیار کرو،
تقوی تمہارا اوڑھنا اور بچھونا بن جائے۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا ہے کہ ایمان والو صرف تم پر روزے فرض نہیں کیے گئے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں آئی تھیں ان امتوں پر بھی اللہ رب العزت نے روزے کو فرض کیا تھا۔ اس کا کیا ٹائم تھا، روزہ کب رکھا جاتا تھا، کب افطار کیا جاتا تھا، وہ جو بھی ہو، لیکن روزے کا کنسیپٹ پہلی امتوں میں پہلے انبیاء کرام جو تشریف لائے ان کو بھی روزے کا کنسیپٹ اللہ رب العزت نے دیا تھا، روزے کا حکم عطا فرمایا تھا۔ تو اس آیت میں جو پہلی مین چیز ہے وہ ہے کتب علیکم الصیام، فرمایا کہ تمہارے لیے فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے جو چیز فرض ہو اللہ کی طرف سے ہم اسے کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ تو دوسری آیت ہے سورہ البقرہ، آیت نمبر ہے 187، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ ارشاد فرمایا اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا یعنی دھاگا رات کے سیاہ ڈورے سے یعنی دھاگے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے۔ اب ہوا یوں کہ سفید ڈورے سے مراد ہے دھاگا، یعنی صبح صادق دن کی سفیدی، اور سیاہ دھاگے سے مراد ہے صبح کاذب یعنی رات کی تاریکی۔ تو اس بظاہر تشبیہ کے ساتھ یہاں قرآن میں بات کی گئی ہے سفید دھاگا اور جو سیاہ دھاگا۔ تو سیاہ دھاگے سے جو مراد لیا گیا ہے وہ ہے صبح کا جو سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو جائے۔ تو سفید ڈورا دھاگا ہے، صبح اس سے مراد ہے صبح صادق یعنی دن کی سفیدی، اور سیاہ دھاگا جو ہے اس سے مراد ہے صبح کاذب، اس کا مطلب ہوتا ہے رات کی تاریکی۔ تو عزیز طلبہ اگلی آیت ہے سورہ البقرہ، آیت نمبر 185۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ جو ہے وہ سنیے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا۔ اب اس سے ہمیں اس پہلی آیت سے یہ مفہوم سمجھ آ گیا، پہلے حصے سے آیت کے، کہ رمضان میں نازل ہوا قرآن کریم، جو جس کی گواہی قرآن کریم خود دے رہا ہے کہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا۔ اچھا یہ قرآن کیوں نازل کیا؟ وہ اس لیے نازل کیا لوگوں کے لیے ہدایت بن جائے، رہنمائی والی کتاب ہے، امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہم نے اس میں رکھ دیں۔ جو اہل عقل ہیں اگر وہ اس کے اندر غوطہ زنی کریں اور اس علم کو پرکھیں اور پڑھیں اور اس میں تدبر تفکر کریں تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ہدایت دی ہے، نشانیاں ہیں، رہنمائی فرمائی ہے ہماری اللہ پاک نے، اور امتیاز کرنے والی نشانیاں ہیں۔ عدل کا پتہ چلتا ہے، انصاف کا پتہ چلتا ہے، حرام کا پتہ چلتا ہے، حلال کا پتہ چلتا ہے۔ اب رمضان وہ مہینہ تھا جس میں یہ قرآن نازل کیا اور جس میں اللہ نے ہدایت، رہنمائی، عدل، انصاف دیا، اور اللہ نے فرمایا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم۔ تو پس تم نے کیا کرنا ہے، جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو جب وہ روزے رکھے گا تو اللہ کا قرب حاصل کرے گا، اللہ کی رضا حاصل کرے گا۔ اسی طرح سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 184، اس میں فرمایا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے، تعلمون اگر تم سمجھدار ہو، اگر عقل رکھتے ہو، اگر شعور رکھتے ہو، تو جو روزہ رکھے گا فرمایا وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اب اللہ پاک نے یہاں پر بڑا نا چھپے انداز میں ایک بات کر دی ہے کہ تم روزہ رکھ لیا کرو، بس اگلا ایک لفظ کہہ دیا وہ بہتر ہے۔ اب جب بہتر کا لفظ اللہ نے ہمیں بتا دیا تو اب کون ہو سکتا ہے جو اس سے بہتر لے آئے؟ اب وہ بہتر کیا ہے؟ وہ بہتر ہمیں زندگی میں ملے، وہ بہتر ہمیں آخرت میں ملے، وہ بہتر ہمیں کب ملے گا، یہ وعدہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ فیصلہ اپنے پاس رکھا ہے، یہ رحمتیں اور برکتیں اپنے پاس رکھی ہیں۔ لیکن جو بہتری انسان کو دی ہے، روزہ انسان کے نظام انہضام کو، جگر کو بڑا بہترین بنا دیتا ہے، خون کی روانی انسان کی بہترین ہوتی ہے، اور انسان کی صحت کے لیے بڑا مفید ہے یہ روزہ نا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے بہتر کام کیا ہے، تم رکھنا، روزہ رکھنا تم، اور بہتر جو اس کا صلہ ہوگا وہ ہم تمہیں عنایت فرما دیں گے۔ اچھا
اسلام جو ہے اس میں جبر نہیں ہے۔ اسلام بڑا آسانی والا دین ہے، بڑا رحمتوں والا، محبتوں والا دین ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ ہم نے جو پچھلی آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ نے فرمایا روزے رکھو تمہارے لیے بہتر ہیں، روزے رکھو تمہارے لیے فرض کیے گئے ہیں، روزے رکھو تم تقوی والے بن جاؤ گے، روزے رکھو تمہیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ڈھیروں نصیب ہوں گی۔ تو سوال یہ ہے، اب کوئی ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے پاس جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے روزہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا جو بیمار ہیں، خاص طور پر جو سفر میں ہیں، خاص طور پر آج کل کی جو بیماریاں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ انسان کو پل پل کی یعنی دوائی لینی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں، کوئی سانس کا مریض ہے، کوئی پھیپھڑوں کا مریض ہے، کوئی دل کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، شوگر انتہائی لیول پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو لیکن اللہ رب العزت چونکہ سب کچھ جاننے والا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا جو جواب ہے وہ بھی آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں فرمایا کہ فرمایا سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر ہے 185۔ آپ 185 آیت نمبر کو کھولیے، اس میں لکھا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔ جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اللہ رب العزت اس پر سختی نہیں کرتا، بلکہ دوسرے دنوں سے اپنے روزے کی گنتی کو پورا کر لے۔ مثلا خدا نخواستہ کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے اور سخت بخار ہو جاتا ہے، 2 4 دن اس کے روزے کے نکل گئے، قرآن اسے حکم دیتا ہے اگر تم مریض ہو تو بے شک نہ رکھو، ہاں اب جو باقی دن بچ گئے وہ روزے پورے کرو۔ لیکن جب آپ کا رمضان گزر جائے تو آپ نے 2 3 4 روزے جو چھوڑے تھے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ان کو دوسرے دنوں میں گن لو، یعنی روزے کو پورا کر لو۔ تو اس طرح فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواری نہیں پیدا کرنا چاہتا، تمہارے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرنا چاہتا۔ اسی طرح 184 آیت میں یہ بھی فرما دیا، البقرہ سورۃ البقرہ 184، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، کہ جنہیں اس کی طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی، وہ اس کے ذمے ایک مسکین کا کھانے کا بدلہ ہے، پھر جو اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے وہ اس کے لیے اور بھی بہتر بنتا چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا شخص جو پرماننٹ مریض ہے، پیشنٹ ہے، جس کو ڈاکٹر نے بھی سختی سے منع کیا ہے کہ آپ نے یعنی لمبا عرصہ بھوک برداشت نہیں کرنی، آپ نے ہر 2 گھنٹے بعد جو ہے وہ میڈیسن لینی ہے، کوئی سانس کا مریض ہے، وہ انہیلر وغیرہ استعمال کرتا ہے، یا کوئی بوڑھا ہے 70 80 سال کا، اب اس میں اتنی طاقت نہیں رہی، تو اللہ پاک نے فرمایا چلیں اب چونکہ پرماننٹ مریض ہیں تو آپ ایسا کیا کریں، فدیتن طعام و مسکین، آپ پھر فدیہ دے دیا کریں، اور فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں، تو آپ اس کو کھانا کھلائیں گے، آپ کو اس روزے کا ثواب مل جائے گا، بلا شبہ یہ ثواب بے شک اس سے کہیں کم ہوگا، اللہ کی بارگاہ جانتی ہے کتنا ثواب ہوگا، کہ جو ثواب روزہ رکھنے والے کے لیے ہے وہ شاید فدیہ والے کے لیے کم ہوگا۔ روزے کی اپنی پھر فضیلت ہے۔ اچھا، یہاں فرمایا کہ آپ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، طاقت نہیں ہے، بزرگی ہے، بڑھاپا ہے، تو مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اگلی جو بات ہے وہ بہت خوبصورت ہے، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ۔ اچھا، اللہ نے ایک اصول دے دیا کہ ایک مسکین کو تم نے کھانا دینا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کوئی خوشی سے زیادہ نیکی کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے اور بھی بہتر ہے، یعنی کھانا کھلانا تو اتنی فضیلت کی بات ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص کھانا کھلاتا ہے کسی کو بھی، ایک ایک لقمے کے بدلے اللہ رب العزت اس کو 111 گنا زیادہ رزق عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو مثلا قرآن نے کہا کہ تم ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اچھا، تمہارے پاس اللہ نے اختیار دیا ہے، پیسہ دیا ہے، اللہ نے رزق دیا ہے، تو ضروری نہیں کہ ایک ہی کو کھلانا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے اگر خوشی سے زیادہ کو کھلا دو، 2 کو کھلا دو، 4 کو کھلا دو، 6 کو کھلا دو، جتنے بھی تم کھلاتے چلے جاؤ گے وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو سامعین عزیز محتشم، عزیز طلباء، عزیز طالبات، ہم نے روزے کی اہمیت، اور یہ لفظ اس میں استعمال ہوا ہے صوم، یہ یاد رکھیے گا، ایسا نہ ہو آپ کے سوال ایگزام میں آ جائے کہ جی صوم کی اہمیت لکھیں، آپ کہیں کہ یہ صوم کیا ہے، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، تو یہ لفظ صوم بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو ہم نے اس کی اہمیت، اس کا افادیت،
روزے کے متعلق جو قرآن کریم کی آیات ہیں ان کا مطالعہ کیا۔ اب ہم چلتے ہیں صلاۃ کے احکام کی طرف۔ صلاۃ کے احکام سے متعلق قرآنی آیات۔ آج کے ہمارے سوال کے دو حصے ہیں، ٹاپک کے دو حصے ہیں، صوم اور صلاۃ۔ صوم سے متعلق ہم نے پڑھ لیا، اب صلاۃ سے متعلق پڑھتے ہیں۔ صلاۃ کے لغوی معنی ہے دعا، اور صلاۃ کے لغوی معنی ہے نماز، اور صلاۃ کے لغوی معنی ہے تسبیح، اور صلاۃ کے لغوی معنی ہے درود، اور بہت سارے نیک کام کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی صلاۃ کا مفہوم ہے۔ لیکن قرآن کریم میں بھی کئی مرتبہ دعا کا لفظ بھی استعمال ہوا، نماز کا بھی استعمال ہوا، لیکن عمومی معنوں میں جب قرآن کریم میں صلاۃ کا لفظ مراد لیا جاتا ہے تو ہم اس کے سیاق و سباق کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہم پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بھی یصلون صلاۃ ہی آیا ہے، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہے درود، کیونکہ جب ہم نے سیاق اور سباق دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ بھی پڑھتا ہے اور فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ اللہ درود پڑھتا ہے۔ تو اس لیے صلاۃ کا ایک معنی درود بھی ہے، نماز بھی ہے۔ تو عموماً میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو معنی مراد لیا جاتا ہے وہ نماز ہی ہوتا ہے۔ نماز جو ہے یہ دین کا بڑا اہم ستون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں بھی فرمایا تھا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا بس اس نے سارے دین کو منہدم کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر! یعنی جو نماز کا انکار کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر ترک کرنے کی بات، نہ پڑھنے کی بات، نماز قائم نہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، کہ جو اسے قائم نہیں کرے گا، نہیں ادا کرے گا نماز کو، تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے سارے دین کو منہدم کر دیا، سارے دین کی عمارت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اکبر! تو اس کا مطلب ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس طرح سے لگا لیں کہ میں آپ کو ایک اور آیت سناتا ہوں، اس سے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ حدیث سناتا ہوں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبر اپنا حشر کے دن، جب بروز حشر قیامت ہوگا، تو اس دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، ان کے پاؤں چمکتے ہوں گے، ان کے ہاتھ چمکتے ہوں گے کوہنیوں تک، اور ان کے سر چمکتے ہوں گے، اور لوگ ان کو دیکھ کے حیرت میں رہیں گے اور پوچھیں گے فرشتوں سے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیا اللہ کے بہت نیک لوگ ہیں؟ کیا انہوں نے بہت نیکیاں کی ہیں؟ کیا یہ پوری رات سجدوں میں پڑے رہتے تھے؟ وغیرہ وغیرہ۔ تو فرشتے بتائیں گے، نہیں نہیں، یہ بھی تمہارے جیسے ہی ہیں، انہوں نے کوئی لمبی لمبی راتیں جو ہے وہ نمازوں میں، تلاوتوں میں، تسبیحات میں نہیں گزاری، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو وضو کیا کرتے تھے، اور جہاں جہاں پانی لگتا تھا وضو کا، منہ پہ لگتا تھا، آج منہ چمکدار ہے، ہاتھوں پہ لگتا تھا، آج ہاتھ چمکدار ہیں، پاؤں پہ لگتا تھا، آج پاؤں چمکدار ہیں، سر پہ مسا کرتے تھے، آج سر چمکدار ہے۔ ایسے خوبصورت انداز سے چمک دمک ہے کہ لوگ حیران ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، نماز ابھی بعد میں پڑھیں گے، پہلے جو وضو کیا ہے، بروز قیامت اس وضو والے جسم کا، چہرے کا، ہاتھوں کا کیا عالم ہوگا، وہ چمکدار ہیں۔ تو جو شخص وضو کے بعد نماز ادا کرے گا، اس کا تو پھر کیا ہی کہنے، کہ وہ بیان سے باہر ہے کہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت کتنا خیر والا اور اچھا معاملہ اللہ پاک فرمائے گا۔ تو وضو جو ہے انسان کے لیے آزاد چمکدار بناتا ہے، تو نماز تو پھر انسان کا ظاہر اور باطن سب کچھ چمکدار بنا دیتی ہے۔ تو آگے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا نماز کی اہمیت میں، کہ جس نے مقررہ وقت پر نماز ادا کی، اپنے رکوع کو اچھی طرح سے ادا کیا، اپنے سجود کو اچھی طرح سے ادا کیا، کامل کر کے نماز پڑھی، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے مغفرت کی بشارت سنا دی ہے۔ سبحان اللہ! کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم نمازوں کو اپنی زندگی میں ادا کر لیں تو وہ نمازیں ہمارے لیے مغفرت کا سامان بن جاتی ہیں۔ اب نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ اب یہاں پر آپ ایک ہی حدیث سن لیں تو آپ کو کسی بھی حدیث کے سننے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ اب دیکھیے، موسم سرما تھا، سرما یعنی سردیاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب ہمارے ہاں بھی عموماً
یہ جو سردیوں کا موسم ہے اس کے شروع میں پت جھڑ کا ایک موسم لگتا ہے، جس سے پتے سارے سوکھ جاتے ہیں، اور اگر آپ کسی بھی ٹہنی کو صرف پکڑیں اور پکڑ کر بہت تیزی سے نہیں، ہلکا سا بھی ہلا دیں، تو اس کے اچھے خاصے پتے جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پت جھڑ کا موسم ہے، صحابہ کرام ساتھ ہیں، حضور تشریف لے گئے ایک درخت کے پاس، ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور پکڑ کے اسے زور سے ہلایا، اور ہلاتے رہے۔ اچھا تھوڑا سا ہلایا ہوگا، 15 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، 30 سیکنڈ۔ اچھا اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ سوکھے پتے کی ٹہنی کو پکڑ کے آپ ہلائیں تو پورے درخت سے کتنے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سنو، آج یہ عمل میں نے کیوں کیا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کی نیکیاں ایسے ہی گرتی رہتی ہیں۔ مثلا میں نے ظہر کی نماز ادا کی، اللہ اکبر کیا، ہاتھ باندھے، میری نماز شروع ہو گئی، تو میرے رجسٹر سے جس پہ گناہ لکھے جا رہے ہیں، میرے نامہ اعمال سے جو میں نے گناہ کیے ہوئے ہیں، وہ فرشتوں نے ان کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ وہ جب تک میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم نہیں کرتا، تب تک وہ فرشتے اس کو مسلسل جھاڑ رہے ہیں، اور میرے سارے گناہ جو ہیں وہ جھڑ رہے ہیں اور ختم ہو رہے ہیں۔ تو عزیز طلباء، نماز کی اہمیت بہت خوبصورت ہے۔ نماز کی اہمیت اللہ کی رضا ہے۔ نماز کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی سے خوش ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائیے نا کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور جب اپنی نماز کا تحفہ لے کر جائیں گے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے کتنے خوش ہوں گے۔ اس لیے خوش ہوں گے کہ یہ بندہ دنیا کے اندر اللہ کی مانتا رہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا رہا۔ اچھا، نماز کی اہمیت میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے طبی فوائد۔ طبی فوائد سے مراد ہے آپ کی جسمانی فوائد۔ خدا نخواستہ اگر کسی کو فالج ہو، لقوہ وغیرہ جیسے ہوتا ہے، تو ہم فزیو تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پٹھوں کا خصوصاً معاملہ ہوتا ہے، ہم فزیو تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں، تو فزیو تھراپسٹ کہتا ہے جی آپ کی ایک 6 7 8 10 مہینوں کی ایکسرسائز ہے، لیکن شرط اس میں یہ ہوگی کہ یہ ایکسرسائز آپ نے، یہ ورزش آپ نے تسلسل کے ساتھ کرنی، کوئی دن آپ کا ناغہ نہ ہو۔ یہ نہ ہو جی آپ 4 دن کریں اور 5ویں دن کہیں جی کوئی بات نہیں، خیر ہے 4 دن تو کی ہے نا، آج نہیں کریں گے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو فزیو تھراپسٹ سختی سے منع کرتے ہیں کہ نہیں، ہر روز ورزش کرنا آپ پر لازم ہے، ہر روز ورزش کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو جب وہ ورزش کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کو جو بھی فالج یا جو اس کا بازو کام نہیں کرتا، ٹانگ کام نہیں کرتی، کوئی پٹھے کمزور تھے، وہ ورزش کر 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 کے الحمدللہ اس کے جسم جو ہے وہ رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اب وہ دوڑنے بھاگنے چلنے لگ جاتا ہے اور بازوؤں سے اپنے جو ہے بھاری بھرکم چیزیں اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ اس نے مسلسل اپنی ورزش جاری رکھی۔ تو اگر آپ نماز کو دیکھیے تو یہ تو فزیو تھراپسٹ کی ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ آپ جو ہیں اپنی ٹانگوں کو بینڈ کرتے ہیں، آپ نیچے بیٹھتے ہیں، آپ اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں، آپ اپنی گردن کو کبھی دائیں گھماتے ہیں، کبھی بائیں گھماتے ہیں، آپ اپنے بازوؤں کو کبھی اوپر اٹھاتے ہیں، کبھی اللہ اکبر کرتے ہوئے نیچے لاتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ ایکسرسائز، پھر رکوع میں جاتے ہیں، آپ کی پوری کمر کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، آپ اسی طرح سجدے میں جاتے ہیں، وہ ساری بلڈ سرکولیشن فوراً آپ کے دماغ کو پہنچتی، آپ کا دماغ تر و تازہ ہوتا ہے۔ تو نماز کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور دوسری فضیلت نماز کی جو ہے وہ ٹائم ٹیبل اس سے سیٹ ہوتا ہے انسان کا، کہ جب انسان، آپ میں سے کوئی بھی شخص نماز کی جو پابندی ہے وہ کرنے لگ جائے، دیکھیے گا آپ کے سارے ٹائم ٹیبل خود بخود ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ مثلا میں سونے لگا ہوں، 3 بج گئے ہیں، تو میں سونے لگا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میں نے نماز بھی پڑھنی۔ اگر مجھے یہ خیال نہیں ہے میں نے نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، یا میں نہیں پڑھتا، تو میں 3 بجے سوئے ہوں، 4 بج گئے، 5 بج گئے، 6 بج گئے، اوہ اوپر سے مغرب کا وقت ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں۔ لیکن اس سے طبیعت بھی انسان کی خراب ہوتی ہے۔ یہ ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا مغربی عصر کے بعد سونے کا، ویسے بھی ممنوع ہے، منع بھی فرمایا گیا ہے، اس سے طبیعت میں تھوڑی سی بوجھ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب آپ نماز پڑھنے لگیں گے آپ کو خیال ہوگا بھائی میں 3 بجے سو رہا ہوں، مجھے 4 بجے اٹھنا ہے،
تو اس طرح پھر آپ کی نیند رات کی بھی اچھی آئے گی، دن میں بھی آپ تھوڑا سا سستا لیں گے، آدھا پونا گھنٹہ فریش ہو جاتا ہے انسان۔ لیکن یہ ہے اصل چیز کہ ٹائم ٹیبل جو ہے انسان کا، اس کی سیٹنگ بڑی بہترین طریقے سے ہو جاتی ہے۔ اچھا، اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس بندگی کا احساس۔ جب 5 مرتبہ میں اللہ کے حضور جھکتا ہوں نا، تو یہ احساس تازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کا بندہ ہے۔ مجھے پتہ لگتا ہے کہ میرا خدا ہے، میں نے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی رزق دینے والا، وہی ہمارے سانسوں کو بحال کرنے والا ہے۔ اچھا، پھر دوسرا پوائنٹ ہے قرب خداوندی، کہ انسان جب جب نماز میں جاتا رہے، اس کا اپنے رب کے ساتھ قرب بن جاتا ہے، گویا وہ اپنے رب کے ساتھ باتیں کرتا ہے، گویا وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ بھی خوش، بندہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اچھا، اگلا پوائنٹ ہے گناہوں سے دوری۔ یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے، دیکھیے نا کہ انسان مثلا میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، تو اب آگے عصر کا وقت آنے جا رہا ہے، تو درمیانی وقفہ جو ہوگا ظہر اور عصر کا، تو جب میں اپنے کام میں مصروف ہوں گا، اپنی دکان پہ مصروف ہوں گا، اپنے اسکول کالج میں مصروف ہوں گا، جب میں اپنا کوئی بھی جو بھی میرا کام ہے، تو میں خیال کروں گا کہ یار اگر میں یہاں کوئی گناہ کرتا ہوں، تو کسی کو گالی نکالتا ہوں، کوئی غیبت کرتا ہوں، کوئی چغلی کرتا ہوں، تو ابھی اگلے چند لمحے بعد میں نے پھر خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، اور وہاں پر میں نے سجدہ دینا ہے، وہاں پر میں نے رکوع کرنا ہے۔ اب میں سجدے میں جا کر اللہ کی بڑائی بیان کروں گا کہ یا اللہ تو بہت بڑا ہے، تیری پاکیزگی ہے، تیری حمد ہے، تیری ثنا ہے۔ تو میں کس منہ سے سجدہ کروں گا، میں کس منہ سے ثنا پڑھوں گا، میں کس منہ سے الحمد شریف پڑھوں گا، کس منہ سے نماز میں تلاوت قرآن کروں گا، کہ ابھی تو میں گناہ کر کے آیا ہوں، اور ابھی پھر میں خدا کی بارگاہ میں، تو پھر جب میں نماز کی یعنی پابندی کروں گا، تو پھر مجھ سے گناہ آٹومیٹیکلی ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اگلا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے الفت اور یگانگت۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول میں 5 مرتبہ باہم ملنے والے افراد کے درمیان محبت اور یگانگت پیدا ہوتی ہے، جس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ فجر کی نماز میں گئے، آپ کو سارے مسجد میں محلے والے دوست احباب سارے مل گئے، ظہر میں گئے، عصر میں گئے، مغرب میں گئے، کوئی ایک دو نمازوں میں بندہ نہیں آیا، آپ نے فوراً پوچھا کہ وہ کدھر ہے، اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، پتہ لگا جی وہ بیمار ہے، اس کو کوئی مشکل ہے، تو آپ نے فوراً اس مشکل کو حل کیا، جس کو اسلام بھی کہتا ہے کہ اپنے بھائی کی مشکل کو حل کرو، اللہ رب العزت تمہاری مشکل کو حل فرما دے گا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پڑھ ہم نماز رہے ہیں، لیکن آپس میں ہماری محبتیں بڑھ رہی ہیں، پڑھ ہم نماز رہے ہیں، آپس میں ہماری یگانگتیں بڑھ رہی ہیں، آپس میں ہماری صحبتیں بڑھ رہی ہیں، آپس میں ہمارے اللہ کو راضی کرنے کے مختلف اسباب جو ہیں وہ از خود پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگلا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے مساوات۔ یعنی مساوات سے مراد یہ ہے کہ ایک امیر بندہ بھی مسجد میں کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ ریڑی والا کھڑا ہے، اس کے ساتھ چائے والا کھڑا ہے، اس کے ساتھ مثلاً پکوڑے سموسے کی دکان والا کھڑا ہے، اور ساتھ میں بہت بڑا بزنس مین لاکھوں کروڑوں روپے والا کھڑا ہے۔ تو کوئی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ بھائی پکوڑے والے تم پیچھے ہو جاؤ، چائے والے تمہاری تو چھوٹی سی دکان ہے، ایک ٹیبل کی دکان ہے، اور تم جو ہے وہ پیچھے چلے جاؤ، ہم امیر ہیں، ہم آگے کھڑے ہوں گے۔ نو، مسجد میں جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے وہ جو مسجد کی پہلی صف میں کھڑا ہے، آخری صف تک، وہ 10 صفیں ہیں، 20 صفیں ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، وہ سارے کے سارے بندے میرے لیے یکساں ہیں۔ میرے لیے کوئی امیر نہیں، میرے لیے کوئی غریب نہیں، سب میرے بندے ہیں۔ جو میری بڑائی بیان کرے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، وہ غریب کرے گا غریب سے راضی ہو جاؤں گا، امیر کرے گا امیر سے راضی ہو جاؤں گا۔ غریب کرے گا اپنی دنیا اور آخرت سنوارے گا، قبر سنوارے گا، امیر کرے گا۔ تو یعنی نہ امیر کا کنسیپٹ نہ غریب کا کنسیپٹ، اس میں مساوات کا کنسیپٹ ہے، جو اسلام کا اصل کنسیپٹ بھی ہے کہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے۔ تو برابری یعنی جسے ہم کہتے ہیں عملی مساوات کا احساس انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اجتماعیت ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اپنے گھر سے دور جامع مسجد میں پڑھے گا اسے 27
اور 50 نمازوں کا بھی ایک روایت میں ہے ثواب ملے گا۔ اور جو شخص مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھے اسے 50,000، اور جو شخص مسجد نبوی جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی آپ کا روضہ مبارک ہے جہاں آپ مدفون ہیں، وہاں پر نماز پڑھے اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو شخص اپنے اللہ کے گھر مسجد الحرام، وہ جو کالے کپڑے میں غلاف میں لپٹا ہوتا ہے جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اس میں نماز ادا کرے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر ایک انسان اجتماعیت کی طرف جاتا ہے، اکیلے سے چھوڑتا ہے، یعنی اکیلا پن اس سے چھٹتا ہے۔ یعنی میں اگر فقط گھر میں بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہوں تو مجھے خیال آئے گا یار میں مسجد کی طرف کیوں نہ جاؤں، کہ وہاں تو مجھے 27 یا 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو پھر میں مسجد کی طرف جاتا ہوں جس سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس نماز کی اہمیت یہ ہے کہ بے نمازیوں کو کی جو تربیت ہوتی ہے، ترغیب ہوتی ہے۔ مثلا میں ایک فرم میں کام کرتا ہوں، یا یوں سمجھ لیں میں جیسا کہ ہم جس یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے ہیں، میں ساری نمازیں پڑھ رہا ہوں، اور جو میرے کولیگز ہیں اگر اللہ نہ کرے ان میں کوئی بے نمازی ہے تو وہ دیکھتا ہے یار یہ ظہر ہو پھر بھی چلا جاتا ہے، عصر ہو پھر بھی چلا جاتا ہے، مغرب ہوتی ہے پھر چلا جاتا ہے تو میں کیسا انسان ہوں، بدبخت ہوں کہ یہ بھی تو میرے جیسا ہی انسان ہے۔ ہم اکٹھا ہی کماتے ہیں، اکٹھا ہی پڑھتے ہیں، اکٹھا ہی پڑھاتے ہیں، اکٹھے ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، ایک کرسی اس کی ہے، ایک کرسی اس کی ہے، اگر وہ جا سکتا ہے تو مجھے بھی جانا چاہیے۔ تو از خود ترغیب جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اہمیت ہے نماز کی، پابندی وقت بھی اس سے ملتی ہے، طہارت ملتی ہے، غمخواری اور ایثار یہ انسان کو ملتا ہے۔ تو پھر اس کی کچھ آیات کی طرف چلتے ہیں نماز کے لیے۔ اور نماز کی جو آیات ہیں پیارے بچوں، عزیز طلباء طالبات، نماز کی آیات تو ہیں جی بے بہا، کم و بیش 700 کے قریب نماز کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ حکم اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے۔ کبھی کہیں زکوٰۃ کے ساتھ ملا دیا، کبھی حسن نیت کے ساتھ، کبھی احسان کے ساتھ، کبھی تقوی کے ساتھ، یعنی تقوی کی بات ہو رہی ہے تو ساتھ نماز کو ایڈ کر دیا، صبر کی بات ہو رہی ہے تو نماز کو ایڈ کر دیا، گھر والوں کی بات ہو رہی ہے تو نماز کو ایڈ کر دیا، اور پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے تو نماز کو ایڈ کر دیا۔ تو کہیں خالصتاً فقط نماز کا ذکر ہے، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو بھائی، نماز قائم کرو۔ تو اس طرح ملا کر کل بہت ساری آیات بن جاتی ہیں، کم و بیش 700 کے قریب۔ تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر آپ دیکھیے 43 نمبر ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ یہ چھوٹی سی آیت کا ایک حصہ ہے، کہ اسی طرح آئیں گے اور بھی حصے آئیں گے اور کوئی بڑی آیات بھی آ جائیں گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی آیات آپ نے کھول کے خود دیکھنی ہے، چھوٹا حصہ آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے، اور بڑی آسان ہے۔ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں، تو اگر یہ آپ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، آپ اسے لکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑا فروٹفل ہوگا۔ تو فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وہ جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کر آپ بھی رکوع کیا کریں، رکوع کیا کریں، تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہے 153، جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ بڑا خوبصورت حکم ہے اس میں۔ دیکھیے انسان ہے، صبح و شام کماتا ہے، گھر کے معاملات ہیں، دوستوں کے معاملات ہیں، پڑھائی کے معاملات ہیں، دنیا داری ہے، آپ سب سمجھتے ہیں۔ انسان پریشان بھی ہوتا ہے، دکھ اور تکلیفوں کو بھی برداشت کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب تجھے مشکل ہو تو میری بارگاہ میں آ جایا کر، جب تجھے پریشانی ہو تو میری بارگاہ میں آ جایا کر، تو جب تجھے صبر نہیں ملتا یا صبر نہیں ہو رہا تو میری بارگاہ میں آ جایا کر۔ تو کیا فرمایا، اے ایمان والو مدد طلب کرو اللہ سے۔ اب اللہ سے مدد کیا طلب کریں؟ مثلا مجھے کوئی پریشانی ہے تو میں کیا کروں؟ ہاتھ اٹھاؤں اور اللہ سے کروں یا اللہ مدد کر، یا اللہ مدد کر، یا اللہ مدد کر؟ یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن جو طریقہ اللہ نے یہاں بتایا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ فرمایا تو اللہ سے مدد پتہ ہے کیسے طلب کر؟ بالصبر، ایک تو صبر کر، یہ بھی اللہ سے مدد مانگنا ہے، اور دوسرا ہے والصلاۃ، اور تو نماز قائم کر، یعنی جب تجھے پریشانی ہو تو نماز پڑھ، تیری پریشانی دور ہوگی۔ مشکلات ہیں، نماز پڑھ، تیری مشکلات کو حل کیا جائے گا۔ تیرے لیے جتنی بھی مصائب ہیں، آلام ہیں، دکھ ہیں، رنج ہیں، غم ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے تو اللہ خود فرما رہا ہے
کہ تمہاری مدد میں کروں گا نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 277، اس میں پھر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان الذین آمنوا، ان بے شک اللہ زینہ وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، عامل الصالحات نیک عمل کرتے رہے، نیک عمل کیا ہیں؟ اقام الصلاۃ نماز پڑھی، آت الزکاۃ زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے اتنا عظیم اجر ہے، اتنا عظیم اجر ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے ہم نے روزے میں بات کی تھی، روزے کے جو ٹاپک میں، کہ اللہ نے فرمایا تھا صوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزا بھی، اس کی جزا میں دوں گا، اور میری مرضی ہے وہ جزا میں اسے دنیا میں دوں، وہ جزا اسے قبر میں دوں، وہ جزا اسے حشر میں دوں، تو یہ میری رب کی مرضی ہے، میں اسے وہ جزا جہاں مرضی دوں۔ تو یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے لہم اجرہم عند ربہم، اللہ نے تیرے لیے اجر تیار کر رکھا ہے کہ جو نیک عمل کرنے والے، ایمان والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے خوبصورت اجر ہیں۔ تو ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 تھی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 238، اس میں فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، وہ جو صلاۃ کا لفظ بار بار آ رہا ہے یہی صلاۃ نماز ہے، فرمایا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو، خصوصاً جو درمیانی نماز ہے اس نماز کی حفاظت کیا کریں، یعنی عصر کی نماز، کیونکہ عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، تو اس کا فائدہ انسان کو خود ہوگا۔ اچھا، اسی طرح سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر ہے 132، اس میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، بڑی خوبصورت اور کمال کی آیت ہے۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، لوگوں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر ثابت قدم بھی رہنا ہے۔ کس پر؟ دو چیزوں پر، گھر والوں کو نماز کے حکم دینے پر بھی ثابت قدم رہیں اور نماز پڑھنے میں بھی ثابت قدم رہیں۔ اچھا، یہاں اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، آگے فرمایا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے کہ آپ رزق لائیں اور اللہ کو کھلائیں یا اللہ کی مخلوق کو کھلائیں، یہ ذمہ داری آپ کو میں نے نہیں دی کہ آپ نے رزق مجھے دینا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے مجھے نماز دینی ہے، وہ بھی اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا فائدہ مجھے اور آپ کو، اس کا فائدہ بھی ہمارے لیے ہی ہے۔ نحن نرزقک، فرمایا رزق تم نے نہیں دینا، رزق کا ذمہ ہم نے لیا ہوا ہے، ہم نے آپ کو رزق عطا کرنا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا سورہ الروم آیت نمبر 31، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، فرمایا نماز قائم کیا کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز قائم نہیں کرے گا تو وہ تو مشرک تھے، جو نماز کو جھٹلاتے تھے وہ مشرک تھے، جو نماز کو نہیں مانتے تھے وہ مشرک تھے۔ اسی طرح سورہ الاعراف ہے، آیت نمبر 31، فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنا لباس زینت پہن لیا کرو، یعنی اچھا لباس، خوبصورت لباس۔ اس طرح نماز کی پابندی کے ساتھ انسان کے لباس جو ہے وہ بھی بڑا خوبصورت بن جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے جس ٹاپک پر گفتگو کی وہ ہے نماز کے احکامات، وہ ہے روزے کے احکامات۔ پہلے حصہ ہمارا روزے پر تھا اور دوسرا حصہ ہمارا نماز پر تھا۔ تو سامعین عزیز محتشم، میرے عزیز طلباء، عزیز طالبات، اس میں میں نے آپ کو بہت ساری آیات بتا دی، اور میں آپ کو 2 PDF میں بکس بھی سینڈ کر رہا ہوں، اور ایک بک میں باقی دیگر مضامین بھی ہیں، اس میں ایک نماز ہے، تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے، بڑی خوبصورت انداز سے لکھا ہے۔ اور دوسری بک آپ کو بھیجتا ہوں، اس میں ہوگا روزہ، تو روزے کے ساتھ شاید کچھ دوسرے ٹاپک ہوں گے، لیکن آپ نے روزے والا ٹاپک آپ کا جو ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے ازبر کر لینا ہے، یاد کر لینا ہے، اور اسی سے آپ کی جو MCQs ہیں وہ خصوصاً بنتے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے لغوی معنی،
مثلا میں نے آج آپ کو بتایا کہ صلاۃ یعنی نماز، اس کا لغوی معنی ہے دعا کرنا۔ اب میں اسی سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایم سی کیوز بنا دوں گا کہ صلاۃ کا معنی ہے دعا کرنا، یا التجا کرنا، یا رونا، یا ہنسنا۔ تو یہ پھر آپ نے اگر یہ لیکچر سنا ہوگا انشاءاللہ العزیز آپ اچھی طرح سے اسے فالو کر لیں گے۔ تو میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے لیے تعلیم میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ اس لیکچر کو لازمی سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔